السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ چینل کو لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں۔ اچھا، میرے پاس جو آتی ہیں، جو نیوزز آتی ہیں، جو میرا سورس ہے وہ گروپس سے ہوتا ہے۔ بڑا ایک ایسی بات میں کرتا ہوں جو کہ ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ ہے بھی بہت ڈیفیکلٹ۔ شاید میں کسی وقت میں جا کے بتاؤں تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ بذات خود ایک بڑی نیوز ہو۔ تو ابھی تک اسی طریقے سے ہم چلتے ہیں۔ اچھا، انڈیا پاکستان کے خلاف ایک بڑی تیاری کر رہا ہے، بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس کو ہرڈلز کیا آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اور پلس فیض مید کے بارے میں بات کریں گے، اور پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات کریں گے، یا پاکستان کے دیگر معاملات کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا میاں، اپنا آ جاتے ہیں انڈیا کی جو تیاری ہے پاکستان کے خلاف۔ نریندر مودی اور اس کی جو ٹیم ہے، جو اس کی کور ٹیم ہے، آپ آر ایس ایس کہہ سکتے ہیں، اور وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایک سرجیکل سٹرائک ہو، اور اچانک سے ہو، اور بالکل جو انسان ہم ایسا کوئی وار کریں کہ دنیا ششدر رہ جائے، اور جو دنیا پریشان ہو جائے کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے۔ اس کے اندر انہوں نے کچھ ٹارگٹس بنائے ہوئے ہیں، اور ان ٹارگٹس کا جو ہے نا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ٹارگٹس کیا ہیں۔ یعنی کہ میں ابھی اس کو اتنے چھوٹے سے چینل پہ بھی جو ہے نا شیئر کرنا نا پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا ہے کہ ہم ایسا تھپڑ ماریں اور اس کے بعد جو ہے نا کہیں کہ لو جی ہمارا کام پورا ہو گیا۔ اب پاکستان کو بھی یہ پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کیا پلان کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ بیٹھ کے یہ کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں، باہر آ کے پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ایسے کر دو، ویسے کر دو، فلانا کر دو۔ تو دنیا کے اندر سے جو سیریس انڈینز ہیں، یعنی کہ جو ان معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، جن کی بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر اور بیرون ممالک کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس وقت میں نریندر مودی سے بات کرنا بھی نہیں پسند کرتے، اور وہ یہ بات کرتے ہیں جو طاقتور، جو انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بڑی طاقتور ہے، اس نے ٹھیک ہے ٹیک اوور کبھی نہیں کیا لیکن ہے موجود، اس کو وہ یہ بات ریئلائز کراتے ہیں کہ پاکستان آپ سے بہت بڑی تیاری کے اندر ہے۔ پاکستان کے پاس اسلحہ بے شمار ہے، پاکستان کا اپنا پیدا کردہ ہے، پاکستان کسی کے اوپر ریلائی نہیں کر رہا، پاکستان نے اپنے پارٹنرز بنائے ہیں، انہوں نے سفارتی جو ہیں ادب و آداب اس کا خیال رکھا ہے، پاکستان کے اوپر بہت ہی زیادہ جو ہے نا سینکشنز لگائیں گئی، پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن پاکستان پھر بھی سروائیو کر گیا۔ پلس پاکستان کا ایک بدنام ایک چہرہ ہم نے بنایا کہ یہاں پہ طالبان ہیں، یہاں پہ ٹیررسٹ گروپ ہیں، اور پوری دنیا نے یہ بات دیکھی کہ ٹیررسٹ کے اگینسٹ پاکستان لڑ رہا ہے، اور ٹیررسٹ کو پوری دنیا سے فنڈنگز حاصل ہے۔ اب یہ جو ہے نا زیر بحث موضوع ہر طرف ہے۔ اچھا، یعنی کہ طالبان ایک وقت میں امریکنز کے پارٹنر تھے، اور بلینز آف ڈالر کی جو ہے نا انویسٹمنٹ، امریکن انویسٹمنٹ ان طالبان کے لیے تھی، یورپ کی بلینز آف ڈالر کی تھی، اور ان کو اکوپڈ کرنا، ان کے سارے معاملات جو ہے نا، یہ چیزیں اب زبان زد عام ہے پوری دنیا میں۔ اب وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ انڈیا کے اگینسٹ پوری دنیا ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ انڈیا کی نااہلی نالائکی سے جس چائنا کو انہوں نے کنٹرول کرنا تھا، وہ چائنا اس وقت میں پوری دنیا کے لیے ایک مصیبت بن گیا، اور پوری دنیا کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یعنی کہ مصیبت بھی بن گیا، فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے۔ تو جس طریقے کی اکانومی کو ڈسٹرب کرنا چاہتے تھے براستہ انڈیا، تو انڈیا کے اندر اس وقت میں صورتحال یہ ہے کہ 70 سے 80% ایریا انڈیا کا ایسا ہے جہاں پہ ایک انسان کی زندگی جو ہے نا محال ہے۔ تھوڑا سا ایریا اس نے اپنا انڈسٹریل ایریا، سٹیز، ان کو ڈیولپ کر کے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جو ہے نا بہت بڑا انقلاب لے آئے ہیں، ایگریکلچر کے اندر کچھ بہتری کی ہے، اس کے اندر وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت بڑا انقلاب لے آئے ہیں۔ پلس یہ ہے کہ وہ ہسٹوریکل فلمیں الٹی سیدھی بنا کے اور نئی اپنی تاریخ رقم کر رہا ہے، وہ اس سے سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت بڑا انقلاب لے آئے، حالانکہ سب جھوٹ ہے۔ یعنی کہ ان کی فلموں کے بارے میں بات کریں تو وہ ایسی ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جناب ہندو مہان راجیہ، اور جناب فلانا ادبھت، اور فلانا یہ عجیب عجیب قسم کی نا فلمیں بنائی ہوئی ہیں جن کا اسٹوری سے تعلق نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کی ہسٹری موجود ہے، اس کے اوپر کوئی باقاعدہ کام ہی نہیں ہو رہا، یا ہے تو وہ کسی ایک حد کے اندر ہے۔ اب آنے والے وقت کے اندر وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پراببلی جو ہے وہ نظر آئے کہ مسلمان تھے کیا، ہیں کیا ہیں، اور
اس کے درمیان میں جو وقت گزرا ہے وہ کیسا تھا، اور اب پھر دوبارہ سے کس طریقے سے بلڈ اپ ہو رہے ہیں، نالج آ رہا ہے مسلمانوں کے پاس، اور یہ ساری چیز جو ان سی نا اب جو آپ کو بتائیں کہ انڈیا جو اس حملے کی تیاری کر رہا ہے، پوری دنیا سے انڈیا کو بتا دیا گیا کہ اس دفعہ پاکستان سے تمہاری کوئی جان نہیں چھڑوائے گا، بلکہ اور ماریں گے تم کو، بیرون ممالک سے اور ماریں گے۔ یہ جو اسرائیل نے اور انڈیا نے یہ جو پوری دنیا کا حال کیا ہوا ہے نا، اس سے دنیا پریشان ہو گئی ہے۔ دنیا جنگ نہیں چاہتی، لیکن ان دونوں نے مل کے دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ امریکہ ایک ایسی طاقت ہے، یورپ ایک ایسی طاقت ہے کہ جو ایک خاص مسلمانوں کے خلاف نا آپ کہہ لیں کہ سازشوں میں مصروف ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جس صورتحال سے ہم نکل چکے ہوئے ہیں، جس صورتحال کے اندر ہم آ چکے ہوئے ہیں، اب ہمارا ڈکلائن بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ پاور شفٹ ہو گئی ہے، اکانومی شفٹ ہو گئی ہے چائنا کی طرف، اور جو مزید جو ہو رہی ہے وہ اس خطے کے اندر ہو رہی ہے، ایشیا کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ بگ پرابلم بنے گا۔ آسٹریلیا ایک خاص سوچ کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ دنیا سے دور ہے۔ امریکہ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ متنازع کر لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی اکانومی آج بھی طاقتور ہے، وہ مزید 10 سال جو ہے نا وہ اسی طریقے سے رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چائنا مسلسل جو ہے نا اپنے جو پرسنز ہیں جو ان کو امریکہ شفٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ امریکہ کا ڈکلائن نہیں چاہتا۔ چائنا کی میں بات کروں، جو یہ ان کے جو لوگ ہیں جو جا کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں امریکہ میں، وہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے، اپنے سارے گندے انڈے جو ہے نا وہاں پہ بھرتی کر رہا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی جو کام کرتے ہیں وہ بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ چائنا کی خدمت کر رہے ہیں، یہی طریقہ کار ہے۔ اب آ جاتی ہے جناب بات، یعنی کہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انڈیا مختصراً کہ انڈیا پاکستان کے خلاف ایک حملے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن جو انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس دفعہ ہم حملہ تو کر دیں گے مودی کے کہنے پہ، لیکن ہم حملہ کرنے کے بعد ہم بھاگیں گے بس، کیونکہ پاکستان چھوڑے گا نہیں، اور پاکستان پورا چانس دے گا کہ یہ حملہ کر دے۔ وہ حملہ کرنے سے پہلے روک بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے نقصان ہو تھوڑا بہت، لیکن پھر جو انڈیا کا حال ہوگا نا، انڈیا کا سروائیول بھی نہیں رہے گا۔ اتنے زیادہ جو ہے نا ٹارگیٹس جو ہے نا لاک کیے ہوئے ہیں پاکستان نے، اور بہت اچھی تیاری ہے، اللہ خیر کرے، اور آنکھیں کھول کے رکھے ہوئے ہیں، اور آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے، لیکن پھر بھی کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، ہر وقت جو کرنا رہنا چاہیے۔ لیکن انڈیا کو اس وقت پوری دنیا روک رہی ہے کہ یہ کام کرا تو تمہارا پھر انڈیا کا نام ہی رہ جائے گا۔ اچھا، اب آگے آ جاتے ہیں فیض حمید کے بارے میں۔ میں نے آپ کو وہ تقریباً آپ کہہ لیں 10-15-20 دن کے بعد جو بلاگ کیا تھا، ایگزیکٹلی وہی انفارمیشن ہے، وہی جو انفارمیشن مجھے ملی تھی اسٹینڈ کرتی ہے۔ فیض حمید صاحب کو کبھی بھی جو انسان جو میرے پاس معلومات ہے، یہ سول کورٹ میں نہیں آنے دیں گے۔ فیض حمید صاحب نے بہت زبردست طریقے سے اسپائیو ماسٹر ہے، پیوٹن بننے کی تیاری میں تھا، اور وہ اپنے مشن میں کامیاب تھا، اس کو اپنی ذاتی لالچ چاہیے تھی۔ پیوٹن ایک سم تھنگ ایلس، اس نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں اور غلط طریقہ کار کے ساتھ کیے ہیں، لیکن اس کو بدنام دنیا میں بہت کیا گیا، لیکن پاکستان میں پیوٹن بن نہیں سکتا۔ پاکستان کی حالات اس طرح کے نہیں ہیں۔ پاکستان میں یہ پہلے جو تھے یہ پیوٹن ہی تھے، مشرف بھی پیوٹن تھا، ضیاء بھی پیوٹن تھا، جو ایوب خان تھا وہ بھی پیوٹن تھا، چھوٹا پیوٹن جو یحییٰ خان جو تھا نا وہ آ گیا تھا ڈولتا ڈالتا، وہ نکل گیا، بہرحال وہ بھی ایسے ہی تھا، تو ان کی سوچ ہی کچھ نہیں تھی۔ بہرحال اب میں آپ کو جو تیسری جو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے بارے میں بتاؤں کہ ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہی ہے، لیکن کسی بھی قسم کا تجربہ یا کوئی تبدیلی بڑا کوئی واقعہ رونما کر سکتی ہے، جس سے سب محتاط ہیں۔ یہ جو نیوز آ رہی ہے نا، جیسے سہیل وڑائی صاحب جس سورس سے بتا رہے ہیں، اب وہ سورس بھی جو ہیں نا وہ نئی پرانی خبریں دے کے نکال رہے ہیں، اور میں آپ کو اس سورس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پنڈی کے بہت سارے میسیج ہیں، ان کے اندر یہ باتیں شروع ہوئی ہیں فیملیز کے اندر کہ جناب یہ جو ہیں میاں برادران، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو نکال کے باہر کرو، یہ فلانا ہے، یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ فیملیز میں جو ہے نا جیسی سکون ملتا ہے یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ہے نا کیا ان آفیسرز تک جاتے ہیں، تو یہ بات ہے کہ ہاں جاتے ہیں، لیکن کیا اس دفعہ اس تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ نہیں، اس دفعہ نہیں جا رہے۔
ان کے اثرات زیادہ بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ اس طریقے سے جا نہیں رہے، اس لیے کہ جو ٹاپ جو لیڈرشپ ہے نا، وہ ان چیزوں سے نا تنگ آئی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے بار بار جو ہے نا مداخلتیں کی ہیں، اس دفعہ ہمارا سروائیول بڑی مشکل سے ہوا ہے، پاکستان کا سروائیول، اور سویلینز نے بچایا اس ملک کو۔ کوئی اس میں جو ہے نا ہماری عزت ہی رہی ہے، اور ہم کسی نئے تجربے میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہائیبریڈ پروگرام چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی جو خوش فہمیاں ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، اچھے طریقے سے دور ہوئی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ کوئی اس طریقے کا کوئی پروگرام نہیں ہو رہا کہ شہباز شریف صاحب کو ہٹائے یا کچھ بھی ہو۔ بات بالکل وہی ہے جو میں نے آپ کو پرانی بتائی ہوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے اور پوری کیبنٹ نے بالکل طریقے سے سمجھایا ہوا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں کہ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ جس دن آپ کو ایسا لگے کہ ہماری ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہمیں کھل کے بات کرنی ہے کہ نہیں یار آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے، ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی نا آپ کہہ لیں کہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک دن بھی نہیں لگائیں گے، اگر وزارت عظمیٰ چینج کرنی ہے تو ٹھیک ہے، وزارت عظمیٰ چینج کر دیں گے، آگے کیبنٹ کی مرضی ہے وہ کسی اور کے نیچے کام کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ نے پارلیمنٹ کو توڑنا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے سیٹ اپ ہماری اس کے حساب سے چلے، تو جو ہم نے بنانا تھا وہ بنا لیا ہے، جو چلانا تھا چلا لیا ہم نے۔ پیپلز پارٹی کی بھی عزت رکھی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو ڈسٹرائے کرنے کے بعد ہمارے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم دوسری جماعت کے کہاں سے لے کے آئیں گے۔ ہاں سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کے پی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بلوچستان کے اندر کچھ تبدیلی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن وہ ناکافی ہے۔ لیکن پولیٹیکل سیٹ اپ وہاں پہ ہونا چاہیے، نہیں ہے وہ، اس وقت تک باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ صورتحال ہے کہ کوئی تبدیلی اس وقت تک نہیں رہ رہی۔ لیکن یہ بات منیب فاروق صاحب کی اور دیگر صحافیوں کی یہ بالکل غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نہیں، اسٹیبلشمنٹ وہی کر رہی ہے جو سویلین گورنمنٹ کہہ رہی ہے، یہ فرق ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔